بات کریں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ جی جوہر آباد ضلع خوشاب سے حسن بات کر رہا واہ جی واہ. کیا ہوں. نام ہے؟ ریاض سے کیا نام کیا ہے آپ کا؟ حسن. حسن بھائی. اوکے، حکم کریں بھائی. جی یہ آپ پہلے بیان فرما رہے تھے کہ مختار کے بارے میں. مختار کے ہاں بارے میں صرف 3 روایات ہیں جو جناب مختار کی ذم کے اوپر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ روایات ہیں جو جناب مختار کی مد کے بارے میں جو ہے نا وارد ہوئی ہیں علیہ السلام سے. تو نہیں، اگر ان چیزوں کو دیکھا. جی مختار کے عمل کے مدح کی مدح ہے. جی جی مختار کے جی جی عمل کی مدح ہے کہ اس نے جو قتل کیا ہے جی ائمہ اطہار علیہ ٹھیک السلام کی دشمنوں کی، اس کا ہم منکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک. ہاں. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری یہ روایت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے، وہ ہمیں دکھا دیں بھائی. ایک روایت ٹھیک ہو دکھاؤ کہ وہ دوسری شیعہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ جو وہ روایت جو آپ کہہ جی رہے ہیں نا، آپ وہ روایات ہیں جی جی جو کہہ رہے ہیں کہ مختار نے اچھا کیا ہے، اس نے ہمارے قاتلین کو قتل کیا. اس کے ہم معترف ہیں، ٹھیک اس کا کوئی ٹھیک. مخالفت نہیں ہے. آپ ادعا یہ کر رہے ہیں کہ مختار جو تھا شیعہ تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ روایت ہمیں دکھائیں. یعنی آپ اختلاف شیعہ ہونے کے لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ان کا شیعہ ہونا ثابت نہیں. بالکل شیعہ ہونا بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مطلب اس کے غلط کام بھی ہے نا، جو میں نے عرض کیا عقیدے کے ٹھیک لحاظ سے کیسانی ہونا. اس کے علاوہ ٹھیک اس کی مذمت کہ وہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت کرتا تھا. اس کے علاوہ ٹھیک کہ اس نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس نے غداری کرنے کی کوشش کی تھی. بہرحال یہ باتیں اوکے. دوسری بات یہ کہ آپ ابتدا میں جیسا کہ بتا رہے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے نزدیک معیار ثقلین ہے، اللہ کی کتاب اور محمد والے محمد علیہ السلام کے فرامین ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو مثلا اذان و اقامت میں علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے، تو ظاہراً تو روایات میں جو مثلا ہمارے پاس فصول کی آئی ہیں اذان و اقامت کی، ان میں تو کہیں پر بھی یہ تیسری شہادت جو ہے نا وہ نہیں ذکر کی گئی روایات میں. تو اس کو آپ پاکستان میں خاص طور پر بلکہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ علی ولی اللہ یہ تیسری شہادت جو ہے اذان و اقامت کا جز سمجھ کر لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. کیا روایات کی کوئی روایات ایسی موجود ہے جہاں پر اذان و اقامت میں علی ولی اللہ یعنی تیسری شہادت کے بارے میں کوئی روایت موجود ہو تو جس سے تو ثابت ہو کہ اذان و اقامت میں اپن پڑھ سکتے ہیں؟ جی شیخ نے کتاب مختلف ہے یا کتاب منتہا میں وہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ وہ روایات جن میں یہ ہے کہ شہادت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام بعد از شہادت بشہادتین پڑھی جائیں، وہ شاذ ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. روایت ہے. ٹھیک ہے. اور شاذ روایتیں اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ غلط روایت ہے. شاذ روایتیں اکثر شاذ روایتیں صحیح روایت ہوتی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا یہ روایت ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ ان کا نظریہ کا عمل نہیں کرتے. جو کوئی عمل کرنا چاہے لیکن وہ روایت کو ذکر نہیں کرتے کہ روایت کے الفاظ کیا ہیں. تو لازمی بات ہے ان کے پاس روایت ہے تبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ نہیں کہتے کہ روایت غلات کی روایات ہے، غلات کی روایات ہے اس لیے ہم عمل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ شاذ ہیں اس لیے اس پہ عمل نہیں ہے. اس طرح ابھی جو مجھے یاد آ رہے ہیں اس سے ظاہر کے جو الفاظ ہیں ان کے. تو یہ مطلب روایات میں اس کا ہونا ہے. پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاں تم ذکر کرو شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے دو، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی بھی شہادت دے دو. تو یہ عام سا ایک حکم ہے. تو یہ ہر جگہ پہ مومن اس پہ عمل کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں. یہ کوئی یعنی واجب نہیں ہمارے ہے. اجازت دینا، یہ ایمان کوئی ہمارا واجب نہیں ہے. میرے شاید میرا یعنی کیونکہ میرا ائمہ علیہ سوال کہنے السلام کا نے خود یہ بات سنیں نا بھائی. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی ہماری کتب میں انہوں نے تشہد کا جو صیغہ ہے کہ مجزی ہے یعنی یہ کافی ہے، اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. یعنی اس کا مجزی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے لیکن زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے. مجزی ہے اس میں صرف شہادتین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت ثالثہ اس میں واجب نہیں ہے. لیکن تو بہرحال تو اس عموم سے کہ جہاں بھی ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ منصوص ہے، یہ اس کی روایت ہے. تو یہ بھی موجود ہے.
تو بہرحال یہ اگر نہیں وضو اذان کے متعلق اگر آپ یہ وہی بات کہ اگر آپ نیت نہ کریں نا، نیت کی بحث تو ویسے بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے. نیت کے جو ابحاث ہیں مجتہدین نقل کرتے ہیں، نیت روایات میں نہیں ہے اس طرح نیت کے ابحاث جو یہ نقل کرتے ہیں. بہرحال اگر کوئی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دے تو اس کا شرعی جواز میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے. بولے مزید، اب لیکن جو بولیں. فصول ہیں، بس ہمارے فصول اذان کی جو ذکر ہوئی ہیں، ہماری جو ہے فقہ کے بارے میں روایات آئی ہیں، ان میں کہیں پر بھی ذکر نہیں. اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یعنی اس کو مفوضین کی واز قرار دیا ہے. یعنی ان کی باتیں جو جی ہمارے یہاں علماء جی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس شیخ کو صدوق کا مفوضین کی جملہ واز. یہ ہے، شیخ صدوق یہ ہے کہ مفوضہ اور غلات نے حدیث وضع کیا ہے کہ اشہد ان محمدا خیر البریہ و اشہد ان علی ولی اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ شاذ روایت ہے، وہ وہی اسی روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ غلات نے حدیث وضع کی ہے اور وہ حدیث جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ شیخ طوسی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلات کی حدیث ہے. اس نے کہا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن اس نے نہیں کہا کہ بہت سارے روایات ہیں اس لیے کہ وہ شاذ ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا، یا وہ تقیہ کے خلاف ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو روایت موجود ہے اور اس میں شیخ نے نہیں فرمایا کہ یہ روایت ہے ہی موضوع. اگر موضوع ہوتا تو اس کا ذکر نہ لازمی تھا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ کذب ہے، اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو شیخ نے تو یہ نہیں فرمایا. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا اب میں اذان و اقامت پڑھتا ہوں تو میں اس لحاظ سے پڑھوں کہ اس کو اذان و اقامت کا حصہ قرار دے کر پڑھوں یا حصہ قرار دے کر نہ پڑھوں. مثلا یہ ایک جو بندہ ہے نیت دیکھیں، نیت کے جو ابحاث ہیں یہ کسی نیت کے ابحاث جو ہے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یعنی حدیث کے کتاب میں نہیں ہے، قدماء کے کتب میں نہیں ہے، بعد میں جماعت عمریہ سے ہمارے مذہب میں وارد ہوئی ہیں کہ اس کی نیت کرو، اس کی نیت نہ کرو. مثلا آپ غسل کرتے ہیں، اس غسل کی نیت ہونی چاہیے. یہ مجتہدین جو کہتے ہیں نا، یہ سب ان کی من گڑت باتیں. تم غسل کر دو، تم غسل کر دو، نیت کی بحث نہیں ہے. تم ابھی جو اذان پڑھتے ہو، تم اذان پڑھو. اب اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا مجوز کیا ہے؟ مجوز یعنی اس کو جائز کیا چیز قرار دے دیتا. تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ جہاں بھی ام اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہنا ہمارے لیے مستحب ہے. یہ ہر جگہ پہ آ جاتا ہے، نماز میں آ جاتا ہے، تشہد میں آ جاتا ہے، اذان اقامہ میں بھی آ جاتا ہے. اور بھائی سن لو نا پلیز، معذرت کے ساتھ تم سن لو. تم یہ نیت کر لو، اور دوسری میں نیت یہ کر لو کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے، ایک مستحب ذکر ہے کہ بھئی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اذان کا جز نہیں ہے، لیکن صلوات کہنا ہمیشہ جائز ہے اور ہمیشہ بلکہ مستحب ہے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر ہو، چاہے کتابت میں ہو، چاہے بولی میں ہو، چاہے آپ کسی کا سن لیں، تو صلوات کرنا ضروری ہے. تو آپ جب بھی کوئی کہہ دے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے لیے بہایت تاکید کے ساتھ حکم ہے کہ آپ صلوات پڑھیں، درود پڑھیں. تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ گناہ کار ہو گئے، نماز آپ اذان میں آپ نے صلوات پڑھی ہے. تو آپ اسی طرح اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے. 12 اماموں کا نام لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہترین کام ہے. تو یہ جو بعض اوقات یہ جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا توحید کے اوپر توحید کی گواہی، پھر اس کے بعد نبوت کی، اور اس کے بعد ولایت کی آپ جو گواہی دیتے ہیں، جو اس قسم کی روایات ہیں، ان روایات کا تعلق جو ہے نا وہ اصول دین کے ساتھ ہے، فروع دین کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ اصول دین والی روایات کو فروع کی طرف کیوں لے کر آ رہے؟ یعنی اس کا تعلق ہمارے فروعات کے ساتھ، نماز یا اذان و اقامت کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ جو آپ مثلا نہیں وہ مطلق ہے بھائی، روایت مطلق ہے. دیکھیں مطلق ہے کہ وہ اس میں وہ تو جواد نقوی کا بات ہوگا نا، وہ اس کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ مولوی کے بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں ایک روایت مطلق ہے. جب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی ذکر ہے کہ آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ بول دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل عقیدے میں بھی ہے کہ جہاں پہ ہم عقیدہ سکھاتے ہیں، یہ ہم عقیدہ یہ سکھائیں گے بھائی، لازمی بات ہے. لیکن امام علیہ السلام عقیدے کی تو بات نہیں کر رہا. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی آپ کہتے ہیں اس کے بعد یہ جملہ کہہ دیں.
تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مستحب ہے، اس کا وجوب نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل تشہد کا صیغہ ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مجزی ہے. تو اگر آپ کہیں پہ کہنا چاہیں تو اس میں کوئی منع نہیں. پھر اذان کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بخصوص ہی فرماتے ہیں کہ اذان میں روایت موجود ہے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، عمل نہیں کرنا، اس کا شیخ کا عمل نہیں کرنا، یا اس زمانے میں وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن روایت اگر موجود ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا اس کے عمل نہ کرنے سے. میں وہ روایت دکھا دوں آپ کو شیخ کیا کہتا ہے. اوکے میں دکھا دیتا ہوں. اوکے بھائی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اوکے زندہ رہو. شکریہ 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 شکریہ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین النہایہ و نکتہا، تالیف شیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی بقم المقدسہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 287، باب الاذان والاقامہ واحکامها وعدد فصولها. یہاں پہ وَأَمَّا مَا رُوِيَ، صفحہ نمبر ہے 293. وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي شَوَاذِ الْأَخْبَار، نہیں کہہ رہا کہ یہ موضوع اخبار. دیکھیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان پڑھ آدمی تو نہیں تھے کہ شاذ خبر اور موضوع خبر میں فرق نہ ہو اس کو معلوم. موضوع یعنی جھوٹ، کذب. میں کذب بنا دوں نا، میں کہہ دوں کہ جیسے بھی بھائی صاحب نے کہا کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ ہٹ جاؤ، دروازہ گیٹ آ رہا ہے، نستشیر باللہ، وہ کذب ہے. وہ اللہ کا دشمن ہے جو اس طرح جھوٹ بناتا ہے نا. ایک ہے شاذ، ایک شاذ یعنی غیر مشہور. غیر مشہور شیعہ احادیث میں غیر معروف غیر مشہور احادیث بہت ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بعض افراد کو بعض احکام دیتے تھے جو دوسروں کو نہیں دیتے تھے، تو وہ شیعوں میں مشہور نہیں ہوتا تھا، وہ شاذ ہوتا تھا. وَأَمَّا مَا رُوِيَ، یہ شواذ الاخبار، یہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، کئی ایک احادیث ہیں جو شاذ ہیں، غیر معروف غیر مشہور ہیں. من قول اشهد ان عليا ولي الله وان محمدا خير البريه فمما لا يعمل عليه في الاذان والاقامه. یہ وہ احادیث ہیں کہ ان پہ عمل نہیں ہوتا، اذان و اقامہ پہ عمل نہیں ہوتا. فمن عمل بها كان مخطئا، اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو وہ خطا کار ہے. اب وہ وجہ نہیں بتاتے کہ کیوں. اگر یہ حدیث ہے، اب دیکھیں شاذ حدیث پہ عمل کرنا حرام نہیں ہے. شاذ اور صحیح میں اگر شاذ، اہل بیت علیہ السلام کا جو فرمان ہے، شاذ اور مشہور میں اگر تعارض ہو تو شاذ کو چھوڑ دو. اگر تعارض نہیں ہے تو شاذ پہ عمل کرنا حرمت نہیں ہے. اگر غیر معروف غیر مشہور ہے اس پہ آپ عمل کرنا چاہیں، اس پہ کوئی حرمت نہیں ہے. تو یہ وجہ نہیں بتاتے کہ اگر اس پہ کوئی عمل کرے تو وہ اس کی خطا ہے. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کے زمانے میں احادیث بہت تھیں، احادیث کی کتابیں وہ، اور ائمہ علیہ السلام کے دور سے اصول جو ائمہ کے اصحاب نے لکھے تھے، تو ان کے پاس یہ احادیث ایک سے زیادہ تھیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، یہ اذان میں یہ اس کی حدیث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل اس پہ کرتا ہے وہ خطا کار ہے. تو یہ تو ان کا فتویٰ ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے بعد میں. لیکن جو اصل نص ہے اس پہ تو اس سے تو وہ تو اعتراف ہے کہ وہ حدیث ہے. اب صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفوضہ نے ایسے احادیث وضع کی ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ہو کہ مفوضہ نے کہ وضع کیا، وہ کاذب حدیث ہے. وہ بھی حدیث کا متن ہمارے سامنے نہیں ہے کہ مفوضہ نے جو حدیث وضع کیا تھا، جھوٹی حدیث بنائی تھی، وہ کون سی حدیث تھی. ٹھیک ہے نا. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شاذ نہیں کہتے، یہ موضوع ہیں. تو یہ اس کا ظاہر یہی ہے کہ یہ دو دستے کی روایتیں، دو الگ الگ روایتیں. مفوضہ نے حدیث بنائی ہے لیکن وہ حدیث واقعاً وارد بھی ہوئی لیکن وہ شاذ ہے. ظاہر یہی ہے. اوکے. لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ شہادت دے دیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، اس کے بعد شہادت دے دیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا. یہ کتاب احتجاج میں ہے، مشہور ہے کافی، اس کو مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے.